حضرت داتا گنج بخش کا لاہور میں داخلہ، جب شہر نے ولی اللہ کو پہچانا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے برصغیر کی تقدیر بدل دی۔ ذرا سوچئے، ایک اجنبی مسافر، سیدھا سا لباس، چہرے پر نور اور دل میں اللہ کی محبت، لاہور کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے، اور وہ لمحہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری، جنہیں دنیا آج داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی کر لیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کی روح کو بھی تازگی بخشے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ لاہور کی سرزمین نے اپنی تاریخ میں کئی بادشاہوں، وزیروں اور سپہ سالاروں کو دیکھا، لیکن جب ایک اللہ والے کا قافلہ یہاں پہنچا تو یہ شہر حقیقی معنیوں میں بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاہور کا نصیب جاگ اٹھا، جب اندھیروں میں ڈوبا ہوا شہر اللہ کی محبت اور رسول کریم کے عشق کی روشنی میں نہا گیا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں لاہور کے اس وقت کے پس منظر کی۔ جب آپ لاہور پہنچے، اس وقت یہ شہر بظاہر بڑا تجارتی مرکز تھا، لیکن روحانیت کے لحاظ سے بالکل خالی تھا۔ ہندو اور بدھ مت کے اثرات عام تھے، مسلمان تعداد میں کم اور دین کی اثر روح سے ناآشنا تھے۔ حکمران دولت اور طاقت کی نمائش میں لگے تھے، عام لوگوں میں ناانصافی اور جھگڑے بھی عام تھے۔ یہ شہر کسی ایسے چراغ کا منتظر تھا جو اندھیروں کو ختم کرے، اور وہ چراغ حضرت داتا گنج بخش کی صورت میں آیا۔ حضرت داتا گنج بخش کا لاہور میں پہلا قدم۔ آپ طویل سفر کے بعد لاہور پہنچے، نہ کوئی قافلہ، نہ شور شرابہ، بس ایک سیدھا سا لباس، نورانی چہرہ اور دل میں اللہ کا ذکر۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ اجنبی کون ہے، کوئی بادشاہ لگتا ہے یا کوئی فقیر، لیکن آپ کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ لوگ خود بخود آپ کے قریب آنے لگے۔ آپ کے ساتھ عوام کا رویہ اور آزمائش۔ ابتدا میں لوگوں نے آپ کو پرکھنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا یہ غیر ملکی فقیر لاہور میں کیا لینے آیا ہے، کچھ نے کہا جادوگر، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر بات کا جواب نرمی اور حکمت عملی سے دیا۔ کوئی بیمار آیا تو آپ دعا کرتے، وہ شفا پاتا۔ کوئی غریب آیا تو آپ اپنا کھانا بانٹ دیتے۔ کوئی مسائل لایا تو آپ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے حل بتاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ آپ کے مخالف تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے دوست بننے لگے۔ حضور داتا گنج بخش اور آپ کی خانگاہ کی بنیاد۔ لاہور میں آپ نے ایک ایسی جگہ اختیار کی جو عبادت، ذکر اور عوامی خدمت کا مرکز بن گئی۔ یہی مقام آگے چل کر خانگاہ کی شکل میں پورے برصغیر کی روحانی درسگاہ بنا۔ یہاں دن رات لوگ آتے، دین سیکھتے، سکون پاتے اور مسائل کا حل ڈھونڈتے۔ آپ کی کشف المحجوب کی تصنیف۔ اسی لاہور میں آپ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب لکھی۔ یہ تصوف کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ اس کتاب نے اس وقت کے لوگوں کو بھی روشنی دی اور آج بھی صوفیہ اور علماء کے لیے ایک رہنمائی کا مینار ہے۔ حضور داتا گنج بخش کے ساتھ بادشاہ کا واقعہ۔ جب آپ کی شہرت پھیلی تو بادشاہ وقت بھی آیا۔ اس نے اپنی دولت دکھائی تاکہ اپنی بڑائی ثابت کر سکے، لیکن حضرت نے فرمایا حقیقی دولت سونے اور چاندی میں نہیں، انصاف اور محبت میں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی گردن جھک گئی اور وہ شرمندہ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ حضور داتا گنج بخش نے لاہور کی تقدیر بدل دی۔ حضرت کی برکت سے لاہور بدلنے لگا، جھگڑے ختم ہوئے، محبت عام ہوئی، غریب کو سہارا ملا، امیروں نے سخاوت اپنائی، سب سے بڑھ کر دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس گئی۔ اسی لیے آج بھی لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے ولی طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور کردار سے دل جیتتے ہیں۔
اگر نیت صاف ہو تو ایک شخص بھی پورے شہر کو بدل سکتا ہے۔ دین پھیلانے کا اصل طریقہ عاجزی، خدمت اور اخلاق ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت داتا گنج بخش کے لاہور میں داخلے کا واقعہ۔ یہ ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں یہ دعا لکھنا مت بھولیے، یا داتا گنج بخش ہمیں بھی عشق حقیقی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔